راتیں بھی مدینے کی، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا ایک اور بڑا نرالا پہلو، میرے آقا بڑے بہادر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے طاقت بھی بڑی زبردست نوازی تھی۔ ایسی طاقت، آپ نے کوئی واقعہ سنا تھا کہ غزوہ احزاب کے موقع پہ صحابہ کرام نے بڑی کوشش کی، مگر وہ جو چٹان تھی وہ کسی سے نہ ٹوٹی، مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ضرب لگائی تو وہ ریزہ ریزہ ہو گئی۔ اور میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اسی طرح کا ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ عرب کا ایک مشہور پہلوان رکانہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سے گزرا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اسلام کی دعوت دی۔ وہ پہلوان تھا، بڑی عجیب فرمائش کر دی، کہا کہ اگر آپ مجھے کشتی میں آپ پچھاڑ دیں تو میں ایمان لے آؤں گا۔ یعنی وہ انڈیفیٹیبل تھا، کسی بھی فائٹ میں وہ ہارتا نہیں تھا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتے ہیں اگر آپ مجھے لڑائی میں ہرا دیں گے، کشتی میں پچھاڑ دیں گے، میں آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ چیلنج کہیے یا آفر کہیے قبول فرما لی، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تیار ہو گئے۔ بڑا عجیب منظر ہوگا کہ ایک زمانے کا بڑا پہلوان، دوسری طرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، اور جیسے ہی مقابلہ شروع ہوا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی باری میں اس کو اٹھا کے پٹک دیا۔ سبحان اللہ۔ اب جس کو کہتے ہیں نا ہکا بکا رہ جانا، وہ ہکا بکا رہ گیا۔ اب پھر کھڑا ہو گیا، دوبارہ کشتی کی دعوت دی کہ نہیں دوبارہ لڑتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغمبرانہ قوت سے ایک ہی باری میں اس کو زور سے اس طرح اٹھا کر پٹک دیا کہ وہ دیر تک زمین سے اٹھ بھی نہ سکا۔ اب وہ حیران ہو کر کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، خدا کی قسم آپ کی عجیب شان ہے، آج تک عرب کا کوئی پہلوان میری پیٹھ زمین سے نہیں لگا سکا، مگر آپ نے دم زدن میں مجھے 2 بار اٹھا کر مجھے پٹک دیا ہے۔ بعض مورخین کا قول ہے کہ رکانہ فوراً ہی مسلمان ہو گیا، مگر بعض کا یہ بھی قول ملتا ہے کہ فتح مکہ کے بعد یہ مسلمان ہوئے۔ مگر کیا امیزنگ بات ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے کیسے کیسے کمالات عطا فرمائے۔ اسی رکانہ کا بیٹا یزید بن رکانہ، یہ بھی مانا ہوا پہلوان تھا، یہ 300 بکریاں لے کر بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا اور کہا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ مجھ سے کشتی لڑیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میں نے تجھے پچھاڑ دیا، ہرا دیا تو کیا دو گے؟ وہ کہتا ہے کہ میں 100 بکریاں آپ کو دے دوں گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تیار ہو گئے۔ ایک اور ہو سکتا ہے کہ وہاں بڑا دلچسپ ماحول بنا ہوگا کہ ایک چیلنج لے کر آیا ہے، بکریاں بھی ساتھ لایا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے ہاتھ ملایا، ہاتھ ملاتے ہی اسے اٹھا کے پٹک دیا۔ اب وہ حیرت سے منہ تکتا رہا، اور اب اس نے 100 بکریاں چونکہ وعدہ کیا تھا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دے دی، کہ آپ دوبارہ لڑتے ہیں، اب اگر مجھے پچھاڑیں گے 100 بکریاں اور دوں گا۔ کہ ٹھیک ہے، دوبارہ ہاتھ ملایا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس کی پیٹھ زمین پہ لگا دی، پھر اس نے 100 بکریاں دے دی۔ اب وہ کہتے ہیں نا بندہ اور زیادہ زچ کھا جاتا ہے، غصہ آ جاتا ہے، کہتا نہیں اب تیسری بار بھی لڑنا ہے، اب کی جیت کے بتاؤں گا۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ٹھیک ہے، پھر پیارے آقا نے ہاتھ لگایا اور اس کو اٹھا کے پٹک دیا۔ وہ آخری 100 بکریاں بھی دے بیٹھا۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ کیا کہتا ہے، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سارا عرب گواہ ہے، آج تک کوئی پہلوان مجھ پر غالب نہیں آ سکا، مگر آپ نے جس طرح مجھے 3 بار کشتی میں پچھاڑا ہے، اس سے میرا دل مان گیا ہے کہ آپ یقیناً اللہ کے سچے نبی ہیں۔ کلمہ پڑھ کر وہ مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کے مسلمان ہونے سے اتنے خوش ہوئے کہ 300 بکریاں بھی اسے ہی عطا فرما دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا شان ہے۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں،
ایک اور بڑا زبردست واقعہ اسی طرح، ابو الاسود جمحی ایک بڑا طاقتور پہلوان تھا، اور وہ اتنا طاقتور تھا کہ جب کسی چمڑے پر بیٹھ جاتا تو 10 پہلوان اس چمڑے کو مل کر کھینچتے تھے کہ وہ چمڑا اس کے نیچے سے نکل جائے، مگر وہ چمڑا پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے پیس پیس تو ہو جاتا تھا، مگر اس کے باوجود اس کے نیچے سے نہیں نکل سکتا تھا، اتنا ہیوی، اتنا سٹرونگ۔ اب وہ آ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتا ہے کہ اگر آپ مجھے کشتی میں پچھاڑ دیں میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ کیسے کیسے لوگ تھے، کیا کیا چیلنج دیتے تھے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس سے کشتی کے لیے کھڑے ہوئے، میرے آقا نے اس کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑتے اٹھا کر اسے پٹک دیا۔ جب اس نے یہ حال دیکھا، یہ پاور دیکھا، نبی پاک کی پاور دیکھ کر، آپ کی وہ طاقت دیکھ کر، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کس کس کمال کی بات کی جائے، امام اہل سنت کا وہ کلام، سبحان اللہ۔ واقعی جب یہ واقعات پڑھتے نا تو وہ باتیں یاد آتی ہیں کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ جو ہے نا، یہ جو آپ نے بیان فرمائی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت، تو اس میں ایک اور واقعہ یہاں پر مدارج النبوہ میں لکھا ہوا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول بڑا پیارا لکھا ہوا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ شجاعت کے حوالے سے بڑے مشہور ہیں، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب جنگ جو ہے سرخ ہو جاتی اور اس کی آگ تیز ہو جاتی اور اس کی آنکھیں سرخ ہو جاتی، اس کا مطلب تھا جب جنگ خوب تیز ہو جاتی تو ہم پناہ حاصل کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جاتے ہیں۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنے شجاعت والے تھے کہ جب جنگ زوروں پر ہوتی تو پناہ کی جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہوتی تھی۔ اور ابن عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ تمام جہاں سے سب سے زیادہ شجاعت والا میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ متفقہ جو ہے وہ عقیدہ تھا۔ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں باہر شور ہوا، ایسے کہ جیسے کسی نے حملہ کر دیا ہے یا کچھ چور آ گیا ہے، تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے، گھوڑے پر بیٹھے، اور جس طرف سے آواز آ رہی تھی یا شور تھا اس طرف چلے گئے، اور لوگ جو ہے پریشان تھے۔ جب لوگ باہر نکلے کہ کیا مسئلہ ہے دیکھنے کے لیے، تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واپسی پر ان کو ملے، کہا کہ کوئی بات نہیں، جاؤ گھروں میں اور سو جاؤ۔ اب جس گھوڑے پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سواری کی تھی، ابو طلحہ کا وہ گھوڑا تھا، اس سے پہلے وہ سست تھا۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سواری کرنے کے بعد وہ گھوڑا تمام گھوڑوں سے تیز ہو گیا، اور جب بھی اس کے ساتھ دوسرے گھوڑے چلتے وہ ان کو پیچھے چھوڑ دیتا تھا۔ ایک تو وہ کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شجاعت ایسی تھی کہ اکیلے ہی اس خوف کی فضا میں چلے گئے اور جا کے معلوم کرے کہ کیا مسئلہ ہے، اور دوسرا پھر جس گھوڑے پر آپ تشریف فرما ہوئے وہ اتنا تیز ہو گیا۔ کیا بات ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خوف کس بات کا، ارے جو ان کا بندہ ہو جائے وہ خوف سے بری ہو جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، خوف نہ رکھ رضا ذرا، سبحان اللہ، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ بڑی خوبصورت بات آپ نے جانور کی نا۔ ناظرین، آج میں ایسی بات بتانے جا رہا ہوں، اس کی مدنی فیس ہونی چاہیے۔ جب میں نے پڑھی، جس کو کہتے ہیں نا مدینہ مدینہ طبیعت ہو گئی نا، آئے ہائے۔ امام اہل سنت نے لکھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جس جانور پر سوار ہو جاتے ہیں اس کے بعد اس جانور کے پر بڑھاپا نہیں آتا تھا۔ یعنی وہ جانور جب تک زندہ رہا اسی ایج میں رہا، یعنی گویا اس کی ایج ایک فیکٹر پر آ کر رک جاتی، یعنی ان کا انتقال ضرور ہوا ان جانوروں کا، لیکن وہ بوڑھا نہیں ہوتا تھا۔ اور یہ صرف جانور کے ساتھ نہیں ہے، میں صحابی کا نام بھول رہا ہوں کہ جس کے لیے پیارے آقا نے ان کی دعا دی تھی کہ کبھی ان پر بڑھاپا طاری نہ ہو، اور 70 سال کے وہ ہو گئے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، کتاب میں لکھا ہے سیرت مصطفیٰ میں 70 سال ان کی عمر ہو گئی، وہ ان کے چہرہ اتنا شاداب رہتا
کہ گویا 15 سال کا نوجوان ہے، 70 سال کی ایج میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ملنی تھی، کسی کے سر پہ ہاتھ پھیر دیا ان کے بال کالے نہیں ہوتے تھے۔ سبحان اللہ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، کیا طلبوں کا دھون ہے آب حیات، واہ واہ واہ، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی۔ انشاءاللہ بہت پیاری پیاری باتیں ہونی ہیں ناظرین، آج آپ نے کہیں نہیں جانا، ہمارے ساتھ وقت گزارنا ہے۔ آئیے کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محمد عرفان تاری حضرت اتلی خیر کرو بھائی صاحب جی، آپ کا راتیں بھی مدینہ کی باتیں بھی مدینہ کی سلسلہ مدینہ مدینہ صاحب، اللہ تعالیٰ مزید برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ اور اکد بھائی سے بابا کی منفرد سنا دیں اور دعاؤں کی درخواست ہے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد وسیم اتاری، مرکز الاولیاء لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ آپ کا سلسلہ بہت ہی خوبصورت، بڑا پیارا سلسلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے سلسلے کے شاد و آباد رکھے۔ ماشاءاللہ ہمیں بڑا انتظار رہتا ہے آپ کے سلسلے کا، اور ہمارے لیے خصوصی دعا فرما دیجیے گا مدینہ پاک کی حاضری کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مدینہ پاک کی حاضری 1000 بار نصیب فرمائے، اور آپ کے سب کے ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ ایک نعت کی فرمائش تھی کہ اعلیٰ حضرت کا ایک کلام ہے، وہ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، برائے مدینہ یہ کلام سنا دیجیے۔ کیا کلام ہے یہ، جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کیا وبرکاتہ۔ بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلی کال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غلام شبیر اتاری، مرکز الاولیاء لاہور سے۔ سلسلہ راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی، مدینہ مدینہ مکہ مدینہ سلسلہ ہے۔ اللہ عز و جل تمام اسلامی بھائیوں کو میٹھے میٹھے مدینے کی زیارت نصیب فرمائے۔ میری آئی ٹی مجلس سے بھی عرض ہے کہ اس سلسلے کے تمام جو سلسلے ہو رہے ہیں اس کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پہ بھی اپلوڈ کر دیں، کیونکہ یہ سلسلہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و معجزات پر ہے، اور یہ بار بار دیکھنے کا جی چاہتا ہے۔ اور میری یہ عرض ہے، فرمائش ہے کہ مجھے اعلیٰ حضرت کا یہ کلام سنا دیں، وہ سرورے کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ اگلی کال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شفیق اتاری باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں۔ بھائی صاحب مجھے برائے کرم یہ والی نعت سنا دیں۔ تو شم رسالت ہے عالم تیرا پروانہ۔ ماشاءاللہ سلسلہ بہت اچھا ہے، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ایک اور کال ہے تو دے دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نام محمد برہان اتاری ہے، میں آپ کو ایک نعت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا، معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا، آپ نے خطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا، کہہ دیا تو ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ تو بڑے اچھے ناطق ہیں بھائی ماشاءاللہ۔ اگر سچے ہیں ہیں سب کہتے ہیں ایک فرمائش ہے پھر خود سناتے ہیں۔ ہاں یہ کہتے ہیں میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بات یہ ٹھیک ہے بھائی، آج میں سناؤں گا نعت، کال کر کے کہہ دیا کرے بھائی۔ ایک لگتا ہے نیا سلسلہ شروع کرنا پڑے گا جس میں آپ ہی کی کالیں چلتی رہیں، آپ نعتیں سناتے رہیں، اچھا ہے پھر ہماری بھی چھٹی ہو جائے گی۔ چلیں بہت شکریہ آپ کی کالز کا، میسیجز بھی کچھ ہیں۔ اسد بھائی سے کہے یہ استغاثہ سنا دیں، یہ عرض گناہ گار کی ہے شاہ زمانہ۔ ایک اور فرمائش ہے، پلیز کین یو ٹیل نعت خواں ٹو ریسائٹ رشک کمر ہوں رنگ رخ آفتاب ہوں۔ بہت ساری فرمائشیں جمع ہو گئی ہیں ماشاءاللہ۔ عبد الخلیل بھائی بھی تشریف لے آئے ہیں، کیا بات ہے۔ تو آج تو انشاءاللہ نعت خواں اور بھی آتے رہیں گے انشاءاللہ، مدنی پھول لیتے رہیں گے۔ اب بہت ساری فرمائشیں کچھ نہ کچھ پوری کیجیے، محمود بھائی کریں، کچھ اسد بھائی کریں۔ تمہارا چھوڑ کر سرگزشتے غم کہوں کس سے تیرے ہوتے ہوئے، سرگزشتے غم
की से तेरे होते हुए किसके दर पर जाऊं, तेरा आस्ताना छोड़ कर किसके दर पर जाऊं, तेरा आस्ताना छोड़ कर बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर बार बारा तेना जो जिब्रील सिदरा छोड़ कर बार बारा तेना जो जिब्रील वो कवारी पाक मरियम वो नफ़ख्त फीह कदम है अजब निशान आज़म मगर आमिना का जाया वही सबसे अफज़ल आया वही सबसे अफज़ल आया यही बोले सिदरा वाले चमने जगह के थाले तभी मैंने शान डाले तेरे पाए काना बनाया तुझे यकीन यक बनाया तुझे यकीन यक बनाया बार बारा तेना जो जिब्रील सिदरा छोड़। प्यारे इस्लामी भाइयों, इस पूरे सिलसिले में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुस्न व जमाल, नबी पाक की सीरत के उन मदनी पहलुओं को हमने कोशिश की उस पर मदनी फूल हासिल करें कि प्यारे आका का चेहरा ज़ेबा दुश्मन आकर देखता था, कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सहाबा जब दीदार कर लेते तो अपने आप में ना रहते, अपना सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हो जाते। वो मिसाले ईसार की कायम की सहाबा इकराम अलैहिमुर रिदवान ने। मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, यहाँ सहाबा इकराम के बारे में तो हमने सुना, दुश्मनान जो आए उनके दोस्त बनने के बारे में तो हमने सुना। अब मौलाना हसन रजा खान साहब जिब्रील अमीन की बात कर रहे हैं। मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, क्या खूबसूरत बात की। और अंबिया पर जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम चंद बार, किसी की बारगाह में 12 बार, 4 बार, 30 बार, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई जब प्यारे आका की हयात तैयबा थी 40 साल। और 23 साल मेरे आका ने मजीद इस दुनिया को पसंद फरमाया। इन 23 सालों में जिब्रील अमीन 24,000 मरतबा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आए। गोया एक साल में 1000 से ज्यादा मरतबा, एक साल में 365 ईसवी दिन और कमो बेश 355-60 जो है वो इस्लामी चले गिन ले, अगर 360 दिन गिन ले तो फिर भी एवरेज जो है 3 दिन या 3 दिन से एक दिन में 3 बार या उससे ज्यादा बार जिब्रील अमीन एवरेज पर डे हाजिर देते हैं। सिदरतुल मुंतहा से बार बार क्यों आते हैं? क्या खूबसूरत बात की, क्या जलवाए जाना है। बेलिकाए यानी आका को बगैर देखे जिब्रील अमीन को अगर चैन आ जाता तो बार बार आते न यूं जिब्रील सिदरा छोड़कर। आज दुआ करते हैं हम रब्ब करीम से, क्या वो जलवा था जो साहबा ने देखा, क्या वो प्यारा हसीन चेहरा था जो उस दौर के मुसलमानों ने देखा। जिब्रील अमीन ने गोया 24,000 बार हयात तैयबा में नबी पाक की बारगाह में हाजिरी दी। इस मुबारक शेर के सदके, इस मुबारक तज़किरे के सदके अल्लाह करीम हम सबको भी दीदार मुस्तफ़ा अता फरमाए। वो चेहरा
وہ حسین چہرہ آج اس کے بارے میں سننا ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں. رب کریم اس حسین چہرے کی ہمیں بھی زندگی میں کم از کم ایک بار زیارت ضرور عطا فرمائے, اور مرتے دم بالخصوص کہ جب دنیا سے جانے کا وقت ہو نبی پاک کا جلوہ زیبا کاش ہمارے سامنے ہو, اور یہ روح جو ہے وہ اے کاش ہمارے جسم سے جدا ہو جائے. لمحے جب آئے کاش وہ تشریف لائے اپنے جلووں لگائے بے نکائے یار کو چین آ جاتا اگر بار بار دینا جو جبریل سدرا چھوڑ کر اور مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں تو قدم مر ہی جاؤں میں جاؤں تو قدم کیا بچے بھی مارے غم پر بے مسیحا چھوڑ کر کیا بچے بھی مارے غم پر بے مسیحا چھوڑ کر بخشوانا مجھے سے آسی روا ہوگا کسے. کیا بات کی ہے, ایسا آسی ایسا مجرم کہ مجھ جیسے آسی کی بخشش کون کروائے گا, مجھے معافی کون دلوائے گا. آقا آپ کے سوا کوئی اور نہیں, جہاں مجھ جیسے بیکار کی بھی سنوائی ہے, یہاں کھوٹے سکے بھی چل جاتے آقا, اور کون ہمیں منہ لگائے گا. کیا پیاری التجا ہے آقا, بخشوانا مجھ سے آسی کا روا ہوگا کسے, کس کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ کر. بخشوانا مجھے سے آسی کا ہوگا کسے, کس کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ کر میں بے کس ہوں میں بس ہوں مگر کس کا یا رسول اللہ, مگر کس کا تمہارا ہوں تمہارا ہوں تگے دامن مجھے لے لو پناہ کسا تم ہو, کس کے دامن میں چھپو دامن تمہارا چھوڑ کر, کس کے دامن میں چھپو دامن تمہارا چھوڑ
छुपोदार तुम्हारा छोड़ कर मरेगी, मर के जीते गए जो उनके दर पे जाते हैं हसन, मर के जीते हैं जो उनके दर पे जाते हैं हसन, और जी के मरते हैं जो आते हैं मदीना छोड़ कर। खूबसूरत बात है मेरे पीछे इस्लामी भाइयों, मर के जीते हैं। अरे तैबा से दूर रहकर जिंदगी अच्छी नहीं, मदीने मुनव्वरा पहुंचते हैं तो लगता है कि जिंदगी मिल गई, ठिकाने पर पहुंच गए, अपने आका के दर पहुंच गए, वहां जाकर जिंदगी का लुत्फ आ जाता है। और फिर पूछिए आशिक रसूल से, जब मदीना छुटता है तो गोया ऐसा लगता है कि सब कुछ छुट रहा है। मर के जीते हैं जो उनके दर पे आते हैं हसन, और जी के मरते हैं जो आते हैं मदीना छोड़कर। क्या मर के जीते गए जो उनके दर पे जाते हैं हसन, जी के मरते हैं जो आते हैं मदीना छोड़ कर, जी के मरते हैं जो आते हैं मदीना छोड़ कर। सैरे गुलशन कौन देखे दश्त तैबा छोड़ कर, सूबे जन्नत कौन जाए दर तुम्हारा छोड़ कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है इमाम अहले सुन्नत की। और क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी वाह कर्ज़ लेती है गुनाह, कर्ज़ लेती है गुनाह पर है कारी वाह वाह। क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी वाह, ख़ामे कुदरत का हुस्ने दस्तकारी हवा। क्या ही तस्वीर अपने प्यारे की सवारी वाह वाह। क्या ही तस्वीर अपने प्यारे की सवारी वाह वाह। उंगलियां फैज़ पर टूटे हैं प्यासे झूम कर। एक और कमाल नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, सुभान अल्लाह, हुदैबिया का मकाम है, सहाबा प्यासे हैं, आका मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते हैं, या रसूल अल्लाह पानी नहीं है। हमने कल भी सुना था, बारिश चाहिए होती आका के पास आते, भूख लगी होती आका के पास आते, जख्मी हो जाते नबी पाक के पास आते। अब यहां पानी ना था, प्यास का आलम है, सहाबा इकराम पहुंच गए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार में।
میرے آقا نے کیا فرمایا؟ کچھ اس طرح فرمایا کہ جتنا جتنا جس کے برتن میں پانی ہے کسی ایک برتن میں جمع کر لو۔ راوی لکھتے ہیں کہ ایک برتن میں جب پانی جمع کیا گیا، مشکیزوں کو انڈیلا گیا، تو فقط اتنا پانی جمع ہوا کہ وہ برتن بھی پورا نہ بھر سکا۔ اب نبی پاک علیہ السلام نے اپنا مبارک ہاتھ اس کے اندر ڈالا۔ غور کیجئے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، پتھروں سے چشمے جاری ہونا تو سنا تھا، مگر انگلیوں سے پانی جاری ہونا، اللہ اللہ۔ نبی پاک نے جب مبارک ہاتھ اس میں ڈالا، پانچوں انگلیوں سے، روایتوں میں الفاظ ہیں جیسے فوارے جاری ہوتے ہیں، اس طرح فوارہ جاری ہوا۔ صحابہ کرام نے پانی پیا۔ یہ کتنے صحابہ تھے؟ 1500 کے قریب صحابہ ہیں۔ سب نے پانی پیا، وضو کیا، اپنے برتن بھرے۔ راوی کہتے ہیں پانی اس طرح نکل رہا تھا، اگر 1,00,000 کا لشکر ہوتا تب بھی سب کو پورا ہو جاتا۔ اور پھر علماء بحث کرتے ہیں سبحان اللہ کہ دنیا کا سب سے مبارک پانی کون سا؟ زمزم شریف؟ جواب ملتا ہے نہیں، کیونکہ زمزم اللہ کے ایک نبی کے قدموں کی رگڑ کی برکت سے نکلا ہے، اور وہ پانی جو نبی پاک صاحب کونین پیارے آقا جو نبیوں کے سردار ہیں ان کی مبارک انگلیوں سے نکلا، وہ سب سے زیادہ پاکیزہ پانی۔ اب ہم کل سے یہ بات سن رہے ہیں کہ جہاں جہاں نبی پاک علیہ السلام کا کوئی کمال سامنے آتا، کوئی معجزہ سامنے آتا، امام اہل سنت عشق میں اس پر ضرور اپنا قلم اٹھاتے ہیں، اور کیا خوب بات لکھتے ہیں۔ انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری، واہ واہ سبحان اللہ۔ انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری، واہ ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری، ہوا دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا سگان کو اتنی جان پیاری، واہ ہوا۔ کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، لفظ واہ واہ یہ کس کس جگہ استعمال کرتے ہیں؟ ایسا لگتا ہے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں الفاظ حاضری دیتے تھے کہ ہمیں اپنے کلام میں شامل کر لیں۔ واہ واہ، اب یہ سارا کلام پڑھیں تو یہاں ستائش میں، جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ واہ واہ میں کیا کہیں گے اس کو، پریز میں، کسی کی مدح سرائی میں یوز ہو رہا ہے نا، واہ واہ کیا بات ہے واہ واہ، لیکن اس کلام میں کئی اور انداز سے بھی لفظ واہ واہ کو یوز کیا گیا۔ صدقے کی سید عام کے قربان اس اکرام کے ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری محاورہ ہے کہ یار اس کی تو واہ واہ ہو رہی ہے، مگر پیارے آقا پر رب کا کرم دیکھیں، صدقے اس اکرام کے، قربان اس انعام کے، آقا ہو رہی ہے یہاں نہیں، دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ۔ اب یہ محاورتاً واہ واہ لائے، اور جو آخری مقطع ہے اس میں اعلیٰ حضرت نے وہ جو ہوتا نا جس کو کہیں طنز کرنا، اب طنز تو بڑا عجیب سا لفظ ہے، نعت میں طنز کیسے آ گیا؟ طنز تو کرنا بھی نہیں چاہیے، مگر امام اہل سنت کا ملکہ ہے کہ طنز والا واہ واہ بھی لائے مگر کسی اور پر نہ کیا، اپنے آپ پر چوٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں نا تم یہ کام کرو گے واہ واہ کیسے کرو گے؟ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں پارائے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، اے رضا مدینے گئے تھے، دل کا ٹکڑا کاٹ کر، پارائے دل، دل کا ٹکڑا کاٹ کر دے دیتے، کس کو؟ مدینے کے کتوں کو۔ کیا ہو جانا تھا؟ جان چلی جاتی نا، لیکن کیا مدینے کے کتوں سے تمہیں اپنی جان اتنی پیاری ہے؟ واہ واہ۔ اب یہ دیکھیں انداز، اور یہاں ایک اور بڑی خوبصورت بات، اشفاق بھائی اس پر مزید کچھ مدنی پھول دیں، ماشاءاللہ یہ سلسلے کرتے رہے، تو یہاں لفظ دل سے ہے، پارائے دل کہنے کے بعد ایک بار پھر دل سے کیوں لائے؟ یا جو میں نے پڑھا ہے کتاب میں بڑی خوبصورت بات، اعلیٰ حضرت کا معافی ضمیر تو وہ جانتے ہیں
کہ پارائے دل بھی نہ نکلا، دل کا ٹکڑا نہیں نکلا، مگر ہوتا نا یار یہ وہ چیز مجھے دے دو، ایک تو یہ آپ نے دے دی اور ایک یہ ہے دل سے دی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں پارائے دل بھی دینا تھا اور دل سے دینا تھا، خوشی خوشی دل و جان سے کاٹ کر دیتے۔ کیا بات ہے، پارائے دل بھی نہ نکلا، دل سے تحفے میں رضا، ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری، واہ واہ سبحان اللہ۔ پارائے دل بھی نہ نکلا، دل سے تحفے میں رضا، کیا بات سے اتنی جان پیاری، واہ واہ، سگارے کو سے اتنی جان پیاری، واہ۔ چلیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور بڑا پیارا وصف، میرے آقا کا در سخاوت۔ ابھی ہم سنتے آ رہے ہیں کہ جو آتا اسے عطا فرماتے، اور عطا فرمانے میں کتنا عطا فرماتے۔ روایتوں میں الفاظ موجود ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے، دیکھیں اس کی کیٹیگریز ہیں، ایک ہے جود، جو سپیریئر کیٹیگری ہے سخاوت کی، جنروسٹی کی۔ جود کسے کہتے ہیں کہ بندہ اپنے اوپر خرچ نہ کرے مگر دوسروں پر خرچ کرتا رہے۔ اچھا، سخاوت کسے کہتے ہیں؟ اپنے اوپر بھی خرچ کرے، دوسروں پر بھی خرچ کرے۔ اچھا، کنجوسی جو بخیل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو اپنے اوپر خرچ کرے، کسی پر خرچ نہ کرے۔ اور اس کی بھی ایک ڈاؤن کیٹیگری ہے شح، جسے کہا جاتا ہے عربی میں، بندہ اپنے بھی پر خرچ نہ کرے، کسی اور پہ بھی خرچ نہ کرے۔ ایسے بھی بیچارے ہوتے ہیں، اللہ نے بڑا دیا ہوتا ہے، نہ اپنے پہ خرچ کرتے ہیں، اپنے بچوں پہ کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے پھر بچے بھی تمنا کرتے ہیں کب ابا جائیں گے۔ تو ایسے نہ بنے، خرچ کریں اگر اللہ نے دیا، اللہ سخی کو پسند فرماتا ہے۔ مگر میرے آقا وہ عظیم ہستی ہیں کہ بظاہر ہاتھ میں نعمت نہ بھی ہوتی اور کوئی مانگنے والا آ جاتا تو میرے آقا فرماتے فلاں دکاندار سے جا کر لے لو، اور میں جو ہے اسے بعد میں رقم آنے پر لوٹا دوں گا۔ اسی طرح ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بہت بڑا دشمن امیہ بن خلف کا بیٹا صفوان بن امیہ جب مقام جعرانہ میں حاضر دربار ہوا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اتنی کثیر اونٹ اور بکریاں عطا فرمائی کہ 2 پہاڑوں کے درمیان کا میدان بھر گیا۔ چنانچہ صفوان مکے جا کر چلا کر اپنی قوم سے کہنے لگا، اے لوگو دامن اسلام میں آ جاؤ، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس قدر زیادہ مال عطا فرماتے ہیں کہ فقیری کا کوئی اندیشہ ہی باقی نہیں رہتا۔ اس کے بعد پھر صفوان خود بھی مسلمان ہو گئے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب یہ وہ عطائیں ہیں، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں۔ بلکہ وہ شعر بڑا پیارا ہے، کیا خوبصورت بات ہے، نہیں وہ ہے نا کہ پیارے آقا نے اپنے دربار میں آنے والوں کو نہیں نکالا، ایک اور چیز نکالا کب کسی کو بزم فیض عام سے تم نکالا، کب کسی کو بزم فیض عام سے تم نے نکالی ہے، تو آنے والوں کی حسرت نکالی ہے۔ مالک کونین ہے، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہے، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، تو جہاں کے خزانے ان کے خالی ہاتھ میں، تو جہاں کے خزانہ، تو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ، نکالا کب کسی کو بس فیض عام سے تم نے، آقا نکالا کب کسی کو بس فیض عام سے تم نے نکالی ہے، تو آنے والوں کی حسرت نکالی، ان کا تو شیار
کریمی ہے مائل کرم کی رہتے گئے جو آیا اسے بھر بھر کے دیا محروم کبھی لوٹایا نہیں نکالا کب کسی کو بس بے فیض عام سے تم نے نکالی ہے تو آنے والوں کی حسرت نکالی فقیروں بے نوا اپنی جھولیاں بھر لو فقیروں بے نوا اپنی جھولیاں بھر لو جاتا ہے توڑا نور کا نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دن دنا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا فقیروں بے نوا اپنی جھولیاں بھر لو کہ باڑا بٹ رہا ہے فیض پر سرکار عالی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک بھی ہے نا، فرمایا کہ اللہ اجود جودن ثم انا اجود بنی آدم واجودهم من بعد رجل علم علما ونشرہ الی آخر الحدیث، کہ اللہ تبارک و تعالی سب سے بڑا جواد ہے، پھر بنی آدم میں سب سے بڑا جواد ہے، اور پھر اس کے بعد وہ علم ہے، وہ بندہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے علم سکھایا اور اس کے بعد اس نے وہ علم پھیلا دیا۔ تو خود آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کے بعد سب سے زیادہ سخی میں ہوں۔ وہ اس حدیث پاک میں تو فرمائی دیا کہ اللہ تبارک و تعالی عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ پھر یہ جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عطا کرنے کے واقعات ہیں اتنے زیادہ ہیں کہ ان کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عطا ایسی ہوتی تھی کہ اس کو دیکھ کر کئی جو غیر مسلم تھے وہ مسلمان ہو جاتے تھے کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس قدر عطا کرتے ہیں، جاؤ ان کی بارگاہ میں جا کے چھپ جاؤ۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس قدر سخی تھے۔ کیا بات ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں۔ اور پھر اعلیٰ حضرت دلاسا دیتے ہیں نا، کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے۔ دیکھیں، ایک تو وہ ہوتا ہے کسی شخصیت میں دل ہوتا ہے بانٹنے کا، مگر اس کے پاس ہوتا نہیں ہے۔ آج بہت سارے ہمیں اس طرح کے میسیجز آتے ہیں جب ہمیں کسی چیز کی ہم اعلان کرتے ہیں نا عطیات کا، تو لوگ میسج کرتے ہیں کاش ہمارے پاس ہوتا تو ہم بھی دیتے۔ بڑی اچھی بات ہے، اس پر کڑنا چاہیے، لیکن کیا خوبصورت بات کی کہ ہمارے آقا کریم بھی ہیں، ہاتھ بھی کھلا ہے اور خزانے بھی بھرے ہوئے ہیں، کمی نہیں ہے۔ پھر اے مفلسوں کیوں گھبراتے ہو، دل اضطراب میں کیوں ہے؟ آقا کے در سے مانگے جاؤ، انشاءاللہ ضرور عطا ہوگی۔ کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلیں گے ہاتھ، ضرور ملے گا، ضرور ملے گا خزانے کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ، بھرے خزانے
تو بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا میرے بیچ اسلامی بھائیوں، ہم جب پریشان ہوتے ہیں نا، دنیا والوں کے پاس جاتے ہیں، نہیں پکارتے اپنے آقا کو. ارے لگاؤ لو ان سے جو رب کے حبیب ہے اور اپنی امت سے انہیں بڑا پیار ہے. واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے. اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے. ہجر نبی میں آہ کہاں بے اثر گئی، تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی. فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، بلوا فریاد امتی جو کرے بشر کو خبر نہ ہو. ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. ایک شاعر تھا، بہت بڑا عربی کا شاعر ہے، اس کا بڑا نام ہے. اس نے ایک شعر، آپ کی نعت لکھی، اس میں ایک شعر لکھا، اس کا اردو میں بھی ٹرانسلیشن شعر میں ہی ہے. فرمایا ما قال لا قط الا فی تشہدہ لولا اتشہد کانت لاؤہ نعم. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تشہد اور شہادت کے علاوہ لا کہیں نہیں کہی. اگر تشہد نہ ہوتا تو آپ کی لا نعم ہوتی، کہ کبھی کسی نے آپ سے مانگا ہو اور آپ نے لا کہہ دیا ہو کہ میرے پاس نہیں ہے یا میں نہیں دیتا، ایسا کبھی نہیں ہوا. نہیں سنتا یہ مانگنے واہ کیا جو ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. نبی پاک علیہ السلام کے مبارک اسما، پیارے آقا کے مبارک نام. سبحان اللہ. یاد رکھیں کہ جس شخصیت یا جس جگہ کے بہت زیادہ نام ہوں عرب میں، وہ بڑی اشرف، بڑی اعلیٰ، یعنی اس سے بھی چیک کیا جاتا تھا کہ اس چیز کے یا اس شخصیت کے کتنے نام ہیں. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ السلام کے اسماء مبارکہ اور القاب بہت زیادہ. حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے 5 نام ہیں. میں محمد و احمد ہوں، اور میں ماہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری وجہ سے کفر کو مٹاتا ہے، اور میں حاشر ہوں کہ میرے قدموں پر سب لوگوں کا حشر ہوگا. عاقب ہوں یعنی سب سے آخری نبی. سبحان اللہ. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید میں بھی نبی پاک علیہ السلام کے القاب و اسماء بہت زیادہ ہیں. نبی پاک علیہ السلام کے ناموں کی گنتی 300 تک پہنچتی ہے، اور بعض صوفیہ اکرام کا بیان ہے اللہ تعالیٰ کے بھی 1000 نام ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام کے ناموں کی تعداد بھی 1000 ہے. کیسی کیسی اسپیشلٹی. اس میں جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام ہیں، اس میں تقریباً 70 نام ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی وہی نام ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے اور وہی نام آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے. سبحان اللہ. امام اہل سنت لکھتے ہیں نا، وہ نامی کہ نام خدا نام تیرا. اللہ اسی بات پر ہے، وہ نامی کہ نام خدا نام تیرا. اور پھر مثال دیتے ہیں اگلے مصرے میں، رؤوف و رحیم و علیم و علی ہے. کیا بات. یعنی کئی ایسے نام، صفاتی نام ہیں جو رب عز و جل کے بھی لیے جاتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کو بھی کہا جاتا. لیکن میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، رب کے جو اوصاف ہیں وہ اس کے ذاتی ہیں. نبی پاک علیہ السلام کو جو کچھ عطا ہوا وہ رب کی طرف سے عطا ہوا. بہرحال
سلسلہ راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی جاری ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری باتیں ہو رہی ہیں۔ ہم نے کچھ احادیث بھی سننی ہیں اور وقت مناسب پر ہمارے ساتھ موجود اسلامی بھائیوں کے ساتھ کچھ انشاءاللہ مدنی اشعار کی تکرار بھی کرنی ہے۔ کچھ کالز لے لیں پہلے اور پھر انشاءاللہ ہم سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ کچھ کالز ذرا دے دیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، آج ہم آپ کو انشاءاللہ ہم نے پچھلے سلسلوں میں اعلان کیا تھا سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک کی زیارت بھی کرائیں گے، اور آج آپ کو ہم انشاءاللہ 2 مدنی گلدستے ایک ساتھ دکھائیں گے۔ ایک بہت پیارا سلسلہ نوجوانوں کے لیے ہے، وہ بھی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، مگر پہلے کچھ کال شامل کرتے ہیں۔ جی، میرا نام محمد مبین اعظم، میں عرب شریف سے بول رہا ہوں۔ مجھے راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی سلسلہ بہت اچھا لگتا ہے۔ میں یہ سلسلہ شروع سے آخر تک دیکھتا ہوں۔ مجھے یہ فرمائش کرنی ہے کہ اہلا وسہلا مرحبا، اہلا وسہلا مرحبا، یہ نعت مجھے سنا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ انشاءاللہ اگلی کال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، میرا نام محمد احمد رضا اتاری ہے، میں دبئی سے بات کر رہا ہوں۔ اللہ ہمارے لیے یہ سال مبارک فرمائے۔ آمین مجھے آمین۔ یہ نعت شریف کی فرمائش کرنی ہے۔ میں صدقے جاؤں وار جاؤں محمد آ گئے، میں صدقے جاؤں وار جاؤں محمد آ گئے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑی مہربانی آپ کی اپریسیشنز کی۔ کچھ میسیجز پڑھ لیتے ہیں۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ نعت خواہ اسد بھائی سے یہ کہے کہ نعت سنا دیں۔ در پہ کھڑا غلام بڑی دیر ہو گئی۔ ہم مزبک ماپوتوں میں رہتے ہیں، وقف مدینہ بھی ہیں، ہمیں یہ سلسلہ بہت پسند ہے۔ اللہ مدنی چینل کو نظر بد سے بچائے، دن 11ویں رات 12ویں ترقی دے۔ ہمیں نعت سنا دیجیے، اب تو بس ایک ہی دن ہے مدینہ دیکھوں۔ اچھا، میں مدنی منی ہوں فرانس پیرس سے۔ از مائی فیوریٹ سلسلہ راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی۔ آپ کا سلسلہ مرحبا، جزاک اللہ۔ ابھی بھائی خلیل بھائی سے فرمائش ہے باپا کی منقبت تھی سنوا دے، میرے باپا کا سایہ سلامت رہے، کچھ اس طرح ہے۔ جزاک اللہ جی، آپ بہت ساری فرمائشیں جمع ہو گئی ہیں، تو انشاءاللہ کچھ پیکیجز پہلے مدنی گلدستے دیکھ لیتے ہیں۔ چلتے ہیں صحابی رسول سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ انور پر۔ ترکی میں یہ مزار ہے، بڑا باذوق مزار ہے، آپ نے وہ مزار کی زیارت بھی کرنی ہے۔ میزبان رسول رہے، اور سبحان اللہ وہاں مزار کی زیارت کریں گے۔ آئیے پہلے سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر انوار کی طرف چلتے ہیں۔ یہ وہ صحابی ہیں، پیارے آقا کے میزبان ہیں، عشق بھی کرتے، پیار بھی کرتے، اور جو آقا کو پسند وہی پسند، جو آقا کو پسند نہیں وہ ہمیں بھی پسند نہیں۔ مزید سنتے ہیں، احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے، ہر مدینے والے کی تمنا تھی کہ میرے آقا میرے مہمان بنے، میرے مہمان بنے، مگر یہ سعادت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نصیب میں تھی۔ حضور آپ کے گھر مہمان رہے، پہلے گھر کے اوپر حصے میں قیام فرما رہے، پھر نیچے حصے میں جلوہ افروز رہے، اوپر حضرت ابو ایوب کو رکھا۔ اہل مدینہ آقا کی بارگاہ میں کھانا پیش کرتے، اہل مدینہ میں سب سے زیادہ غریب بھی ابو ایوب ہی ہیں، یہی حضور کے پہلے میزبان ہیں۔ سورج طلوع ہو کر پہلے اونچے مقامات کو لجھاتا ہے، مگر مدینہ منورہ کا سورج پہلے چھوٹوں کو نیچوں کو لجھاتا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری جب اوپر رہتے تھے تو اس جگہ قدم نہ رکھتے تھے جو جگہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک کے مقابل تھی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں اور بہت ساری باتیں ہیں۔ آپ غزوہ بدر، احد، غزوہ خندق سمیت تمام غزوات میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شریک رہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری سخاوت کے ساتھ ساتھ شجاعت اور بہادری میں بھی بے حد طاق تھے۔ تمام اسلامی لڑائیوں میں مجاہدانہ شان کے ساتھ مارکا آرائی فرماتے رہے، یہاں تک کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب لشکر قسطنطنیہ کے لیے روانہ ہوا، یہ وہی استنبول ہے جہاں ہم کھڑے ہیں، قسطنطنیہ ہی اس کا پرانا نام تھا، اپنی ضعیفی کے باوجود آپ بھی اس لشکر میں تشریف لے گئے، اور جب سخت بیمار ہو گئے، کھڑے ہونے کی طاقت نہ رہی، تو آپ نے فرمایا جب تم لوگ جنگ بندی کرو
تو مجھے بھی اپنے صف میں اپنے قدموں کے پاس لٹھائے رکھو. جب میرا انتقال ہو جائے تو تم لوگ میری لاش کو قسطنطنیہ کے قلعہ کی دیوار کے پاس دفن کرنا. آج ہم اسی جگہ موجود ہیں. چنانچہ سن 51 میں اسی جنگ کے دوران آپ کی وفات ہوئی اور اسلامی لشکر نے ان کی وصیت کے مطابق ان کو قسطنطنیہ کے قلعہ کی دیوار کے پاس دفن کر دیا. آج تک آپ کی قبر شریف اسی جگہ موجود ہے اور زیارت گاہ خلائق خاص و عام ہے جہاں ہر قوم و ملت کے لوگ ہمہ وقت حاضری دیتے ہیں. یہ آپ کی کرامت کا ایک اور روحانی اور نورانی جلوہ ہے. اور یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ بہت ہی دور دور سے قسم قسم کے مایوس العلاج مریض آپ کی قبر شریف پر شفا کے لیے حاضری دیتے ہیں اور خدا کے فضل و کرم سے شفا یاب ہو جاتے ہیں. گویا آپ کی قبر مبارک شفا خانہ ہے. رومی لوگ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کی بہت دیکھ بھال کرتے اور اس کی مرمت کیا کرتے. نیز آپ کے مزار فائز الانوار کے وسیلے سے باران رحمت کے لیے دعا بھی مانگا کرتے تھے. ایک فلسطینی شیخ فرماتے ہیں میں نے قسطنطنیہ کے قلعے کی دیوار کے قریب ایک سفید عمارت دیکھی. ولید نے کہا کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور ہے. میں اس عمارت میں داخل ہوا اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر منور کی زیارت کی ہے جس کے اوپر ایک انتہائی خوبصورت فانوس معلق تھا. تاریخ مدینہ اور دمشق میں یہ واقعات موجود ہیں. سبحان اللہ. سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روضہ انور آپ نے دیکھا. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا ایک اور بڑا خوبصورت، بڑا نرالا اور ایسا پیارا پہلو ہے کہ جب میں یہ بیان کروں گا تو آپ جتنے بھی مدنی چینل کے ناظرین ہیں، مجھے امید ہے آپ کے چہروں پر بھی مسکراہٹ آ جائے گی کہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت زیادہ مسکرایا کرتے ہیں. حضرت جریر فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے جب بھی اپنی طرف دیکھتے ہوئے دیکھا میرے آقا نے مجھے مسکرا ہی کر دیکھا. یعنی اتنا مسکراتے. اور یہ محفل دیکھیں، بعض لوگ جو ہے نا وہ مذہبی ہونے کا یا جس کو آپ کہیں کہ اسلامک ہونے کا شاید یہ نظریہ سمجھتے ہیں کہ بڑا روڈ ہونا پڑے گا، بڑا ایک ایسا سنجیدگی کہ جس کو زاہد خشک کہیں کہ دیکھ کر بھی ڈر لگے کہ بندہ بات کرے یا نہ کرے. تو ایسا نہیں ہے. اسلام از دا موسٹ فلیکسیبل ریلیجن آف دا ورلڈ. اسلام دنیا کا سب سے زیادہ فلیکسیبل مذہب ہے. بہت زیادہ اس میں جس کو آپ کہیں کہ معتدل ہے، یعنی ہمارے پر رعایتیں ہیں. لوگ کہتے ہیں جناب اسلام بڑا سخت ہے، بڑا اسٹرکٹ ہے. اصل میں وہ دور سے رہ کر دیکھ رہے ہیں. ورنہ کبھی انشاءاللہ زندگی رہی تو ایک سلسلہ اس موضوع پہ کریں گے کہ جتنی فلیکسیبلٹی اسلام کے اندر ہے. سبحان اللہ. فار ایگزامپل آپ مریض ہیں، آپ روزانہ رکھیں، بعد میں رکھ لیں. آپ سفر پر جا رہے ہیں، آپ کا سر نماز پڑھ لیں. آپ زخمی ہیں، چوٹ لگی ہوئی ہے اور یہاں پانی نہیں ڈال سکتے، کوئی بات نہیں، آپ مسا کر لیجیے. کھڑے رہ کے نماز پڑھنے کا بھی طریقہ ہے، بیٹھ کر بھی ہے، جی، لیٹ کر بھی ہے، اشاروں سے بھی ہے. یعنی ہر جگہ رخصت دی گئی ہے. جب پرابلم آئے گی اسلام اس کا حل پیش کرے گا. ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی حل نہیں، آپ مجبور بن جاتے ہیں. اسلام کے اندر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے اگر آپ صاحب نصاب نہیں ہیں. آپ کے پاس مال نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، جو اس کی شرائط ہیں. آپ پر حج فرض نہیں ہے. یعنی کس قدر فلیکسیبلٹی ہے. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں یقیناً جب خوف خدا کی بات ہوتی تو صحابہ دھاڑے مار مار کر روتے، گریہ وزاری ہوتی. نبی پاک خود گریہ وزاری فرماتے. مگر کبھی تبسم کی جب باتیں ہوتی، مسکرانے کی باتیں ہوتی، تفنن کی باتیں ہوتی، مزاح کی باتیں ہوتی. سبحان اللہ. میں ایک بڑا خوبصورت واقعہ آپ کو سناؤں. امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے اس واقعے کو احیاء العلوم کی دوسری جلد میں تحریر کیا. صحابہ کرام علیہم رضوان ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں حاضر تھے. خلاصہ یہ واقعے کا، بڑی سنجیدہ محفل تھی. پیارے آقا کے چہرہ انور کا رنگ کچھ متغیر تھا، تب بدلا ہوا تھا اور صحابہ کرام علیہم رضوان کو اس کا سبب معلوم نہیں تھا. ایک اعرابی آیا، دیہاتی، آ کر کہتا ہے یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے مجھے کچھ پوچھنا ہے. تو صحابہ کرام نے کہا دیکھو ابھی جو کیفیت ہے نا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی، بالکل رنگ مبارک متغیر ہے، دیکھو کچھ بات مت کرو. کہتا نہیں میں نے تو پوچھنا ہے. کہا نہیں آپ بات نہ کریں. تو جب عربی نے کہا کہ اچھا ایسا حال ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا رنگ مبارک متغیر ہے، بڑی سنجیدہ بات ہے، اب میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ہنسا کر ہی رہوں گا. خدا کی قسم دیکھو مجھے موقع دو، میں ہنسا کر رہوں گا. اب بہرحال وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں کھڑا ہو گیا. کوشچن کیا کیا ذرا غور سے سنیں. عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے خبر پہنچی ہے کہ دجال جب قیامت کے قریب لوگوں کے پاس آئے گا، اس کے پاس ایک بڑا عمدہ کھانا ہوگا، سرید ہوگا، اور لوگ بھوکے مر رہے ہوں گے. وہ لوگوں کو کھانا پیش کرے گا، لوگ کھانا کھائیں گے اور دجال کی طرف چلے جائیں گے. تو یا رسول اللہ مجھے آپ مشورہ دیں
کہ قیامت جب قریب آئے گی تو کیا یہ بہتر ہے کہ میں بھوکا مر جاؤں؟ اس سے بہتر نہیں دجال کا جو لذیذ کھانا ہے کھا لوں، پھر یہ دجال کا انکار کر دوں گا، پھر ایمان لے آؤں گا۔ اب نبی پاک علیہ السلام اور صحابہ کرام نے کیسا عجیب کوسچن تھا۔ پھر آپ روایتوں میں الفاظ لکھے، نبی پاک اس بات پر اتنا مسکرائے کہ میرے آقا کی مبارک داڑھیں ظاہر ہو گئی۔ اب یہ دیکھیں کیسی خوبصورت، میں بات کر رہا ہوں تو مزہ آ رہا ہے نا، کیسا پیار بھرا ماحول ہوگا۔ اچھا پھر پیارے آقا علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ میرے آقا فرماتے نہیں، بلکہ اللہ عز و جل جس شے کے سبب دوسرے مسلمانوں کو بے نیاز کر دے گا، تجھے بھی اس کے سبب بے نیاز کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ جس پر کرم فرمائے گا اسے بھوک نہیں لگنی، وہ بے نیاز ہو جائے گا۔ لیکن دیکھیں یہ تھی محفل رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے آقا جہاں باوقار آقا، میرے آقا جہاں لیڈرشپ کی کوالٹیز ہیں، وہاں اپنے غلاموں کو یہ اس طرح کا فریڈم تھا کہ وہ پیارے آقا سے اس طرح کی بات بھی کرتے، نبی پاک ان کے ساتھ مسکراتے بھی، ایک بڑا فرینڈلی ماحول تھا۔ بعض اوقات جب ہمیں کوئی سٹیٹس مل جاتا ہے تو ہم ایسے بن جاتے ہیں کہ کوئی ہم سے بات کرتے ہوئے ڈرتا ہے۔ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، مسکرائیے، لوگوں کو موقع دیجیے آپ سے بات کر سکیں۔ میرے آقا علیہ السلام کی ایسی تو بہت سارے واقعات جی۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صحابہ کے ساتھ جو وہ تعلق تھا، اس میں ایک وہ واقعہ آتا ہے کہ صحابہ اکرام کبھی کبھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ وہ تفنن تباہ اور وہ بھی فرماتے تھے۔ اور ایک صحابی رسول کا واقعہ آتا ہے نا، تو وہ صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ وہ نیا پھل لے کر آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کو پھل کو نوازتے۔ اب وہ صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عرض کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کے پیسے فلاں کو دینے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکرانے لگتے اور پھر اس کو قیمت ادا کر دی جاتی۔ گویا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنا شفقت بھرا اور اس طرح کا انداز تھا، مسکرانے والا انداز، ایک ایسا بھی پیارے آقا علیہ السلام کے دربار میں فریڈم تھا صحابہ اکرام علیہم رضوان کو کہ یقیناً گریہ و زاری کی محفل بھی ہوتی، خوف خدا کا انداز بھی ہوتا، لیکن کبھی کبھی جو ہے وہ مسکراہٹیں بھی ہوتی، ایک تفنن بھی ہوتا، ایک مزاح بھی ہوتا۔ بعض اوقات ایسا ہم اس موضوع پر ابھی پہنچے تھے کہ بعض اوقات جب کسی کا کوئی سٹیٹس ہو جاتا ہے تو فیملی والے بھی اس سے بات کرتے ہوئے ڈر رہے ہوتے ہیں، ایک ایسا چہرہ بنا لیتا ہے انسان کہ اس سے بندہ مسکراتے ہوئے بھی ڈر رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں برا نہ لگ جائے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو اتنا فلیکسیبل رکھنا چاہیے کہ ہم سے کوئی مسکرا کر بھی بات کر سکے، ہم بھی کسی کو مسکرا کر رپلائی دیں۔ اصل میں اس میں جو میری موٹی عقل میں جو بات آتی ہے نا، وہ تو ایک انسان کا ایک اپنا کردار ہونا ہی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو مسکراتا رکھے۔ سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس طرح کے کچھ ارشادات فرماتی کہ گھر میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے تو ایک اخلاق کریمہ اور مسکراتے رہتے، مسکرانے کا انداز ہوتا گھر میں بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا۔ لیکن اگر آپ تھوڑا سا غور کریں گے نا حاجی عبدالحبیب، تو آپ دیکھیں امیر اہل سنت کی طبیعت میں مسکراہٹ ہے، لیکن بات کرتے ہوئے آپ کو ایک حالانکہ کتنا فریڈم ہے باپا کی ذات میں، لیکن ایک انسان کے اپنے عمل، تقوی، پرہیزگاری اور اس کا ایک سٹیٹس ہوتا ہے جس کی اپنی ہیبت ہوتی ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، یہ امتزاج ہے نا صاحب، وہ چیز ہے نا، وہ چیز گھر والوں پر بھی بعض اوقات طاری رہتی ہے، وہ چیز قریب رہنے والوں پر بھی طاری رہتی ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اتنی جو شفقت والا انداز تھا، مگر صحابہ کرام علیہم رضوان کی جو اس کے باوجود بھی جو کیفیات تھیں، نگاہ نہ ملا، ہاں، تو وہ کیفیات کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ مگر یہاں یہی ہے کہ وہ خود وہ ذات جو ہے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے یہ اپنے لیے لے لے کہ وہ اپنے لیے یہ آرٹیفیشل جو روپ پیدا کرنے کی جو ترکیب ہوتی ہے نا، مصنوعی روپ پیدا کیا جاتا ہے کہ لوگ مجھ سے بات کرتے ہوئے ڈرے کانپے، تو پھر خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے۔ تو اگر قدرتی طور پر بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان اس قدر اس کو اللہ کی رحمت سے بات ملی ہوئی ہوتی ہے کہ عام آدمی جیسے باپا کئی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کا بھی شاید اتفاق ہو، کئیوں کا ایسا اتفاق ہوا ہوگا۔ میں امیر سنت اس لیے مثال دیتا ہوں کہ چونکہ ایک مرید کا ایک پیر کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اور پیر جو ہے نا یہ نائب رسول ہوتا ہے، تو ایک سمجھانے کے لیے مثال دی جاتی ہے کہ آپ سوتے جائیں، میں امیر سنت سے یہ بات کروں گا، یہ بات کروں گا، یہ بات کروں گا، لیکن جب جائیں گے تو بولوں گا یار اتنی باتیں کرنی تھی، کچھ بات ہی نہیں کر سکا،
وہ بول ہی نہیں سکا. تو یہ جو کیوں نہیں بول سکے آپ, کیوں بات نہیں کر سکے؟ حالانکہ طبیعت میں تو شفقت ہے, طبیعت میں محبت ہے, لیکن وہ شخصیت کا ایک اپنا ایک اثر ہوتا ہے. پھر جب اسے قریب جاتے ہیں تو اس کا ایک اپنا ایک اسپرچولیٹی, ایک دائرہ ہوتا ہے, آدمی کانپتا ہے یار. آخر کیسے نیک آدمی کو دیکھ کر آدمی روتا ہے؟ گلوکار کو دیکھ کر جھومتا ہے, ناچتا ہے, لیکن نیک آدمی کو دیکھ کر روتا ہے. دیکھ کر روتا ہے. تو یہ چیزیں دونوں ہوتی ہیں. طرف کی کیفیات کا آپ نے خوبصورت تذکرہ کیا ماشاءاللہ. اب اس میں ایسا بات وہی ہو رہی تھی کہ دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے پہلو ہیں. اس میں جو یہ پہلو ہے, اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بچوں کے ساتھ جو برتاؤ رہا, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی ازواج کے ساتھ جو برتاؤ رہا, جو فیملی کا ایک سسٹم ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں نظر آتا ہے. بعض اوقات جب کوئی انسان اپنی بیزی لائف گزارتا ہے, کوئی بزنس میں بیزی ہوتا ہے, کوئی جناب کسی کمیونٹی میں بڑا عہدہ مل جاتا ہے, تو اب وہ یہ فیل کرتا ہے کہ اب فیملی کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں ہے, اور اب میں فیملی کے اندر بھی وہ آ کر اپنے آپ کو وہی لیڈر فیل کر رہا ہوتا ہے, میں بڑا بزنس مین, میں بڑا لیڈر. تو کیا گھر میں جا کر بھی بندہ لیڈر ہی رہے یا گھر والا بن جائے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس طرح کا قول ملتا ہے کہ گھر میں یوں رہو جیسے بچہ رہتا ہے, اور باہر یوں رہو جیسے مرد رہتا ہے. کیا بات ہے, کیا بات. گھر میں بچوں کی طرح گھر میں مردانگی دکھاتے نا, گھر میں بچوں کی طرح رہنا چاہیے, گھر میں شفقت اور محبت کے ساتھ رہنا چاہیے. کیا خوبصورت بات, سبحان اللہ سبحان اللہ. بلکہ وہ باپ, آپ سوچئے کہ ایک وہ ہے کہ بعض اوقات ایسے بھی انداز ہوتے ہیں نا, ماں نے بیٹے کو مارا تو بیٹا بھاگ کر کہاں چلا جائے گا؟ پلنگ کے نیچے چلا گیا. تو اب جب باپ گھر میں آئے گا تو وہ شفیق باپ ہوگا تو پوچھے گا, بچوں کی امی کو پوچھے گا, تو وہ اشارہ کر کے بولے گی. تو باپ کیا کرے گا؟ لڑکتا ہوا پلنگ کے نیچے چلا جائے گا. تو بچہ کیا بولے گا؟ ابو آپ کو بھی امی نے مارا ہے. تو بچہ بچے والا بولے گا, تو وہ بڑے والا بولے گا. جبکہ وہ والد تو بچے پر شفقت کرنے کے لیے اس کے قریب گیا, تو لیکن باپ اور بیٹے میں فرق تو ہوا نا, دونوں پلنگ کے نیچے ہیں لیکن فرق ہے. اسی طرح بشریت میں بھی فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اپنی مثل سمجھنا بھی نہیں چاہیے, یہ بچپن ہے اور بے وقوفی ہے. تو یہ ایک سمجھانے کے لیے بات عرض کر رہے تھے کہ گھر میں مطلب مرد کو بچوں کی طرح رہنا چاہیے. یہ تو احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل کیا اس طرح کا. وہ گھر میں بھی روب جھاڑتا رہے گا تو گھر میں ایک اور روم جھاڑنے کے لیے بچے عورتیں, تو بچوں نے عورتوں پر روب جھاڑنا کو مردان کی ہے ہی نہیں, تو باہر تو چلتا نہیں نا ایسا, تو سارا اندر اتار دیتے ہیں. گھر میں ویسے بندے کا نہیں ہونا چاہیے, ورنہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مشہور مثال ہے نا, کہ امی جان نے فرمایا کہ جاؤ امام صاحب سے پوچھ کر آؤ اس مسئلے کا کیا حل ہے. تو اب امام اعظم تھوڑی کو فرمائیں گے کہ دنیا میرے سے پوچھتی ہے, میں کیسے امام صاحب سے پوچھنے جاؤں؟ گھر ہوتا ہے. کیا بات ہے. اب امام صاحب چلے گئے مسجد میں, اور مسجد کے امام کو, وہ مسجد کے امام تو اکا وکا, یا امام فرمایا کہ میری امی جان کو یہ مسئلہ درپیش ہے, آپ اس کا جواب ارشاد فرما دیں. تو اب امام صاحب جو کتابوں میں اس طرح کا بیان ہے کہ امام صاحب نے کہا کہ حضور اب شرمندہ نہ کرے, آپ ہی فرما دیں اس کا جواب کیا ہے, میں آپ سے سن کر آپ کو عرض کر دیتا ہوں. صحیح ہے. تو امام اعظم نے وہی ترکیب بنائی, مسجد کے امام نے جواب دے دیا, گھر جا کر فرما دی, عرض کر دی کہ امی جان مسجد کے امام صاحب نے یہ ارشاد فرمایا ہے. تو یہ گھر میں آدمی کو نہیں اس طرح ہونا چاہیے. ویسے خیر آپ فرما رہے ہو, لیکن بعضوں کے گھر میں ایسا ہوتا ہے کہ باہر اس کی بڑی بات ہوتی ہے, گھر میں کچھ اس سے بڑا افسر ہوتا ہے. تو وہ آپ کو شاید سمجھاتا ہوگا کہ میں گھر میں یوں رہتا ہوں, باقی گھر میں ہوا بھی نہیں نکلتی ہوگی. چلے پھر دوسرے افسر کو بھی سمجھا دیں صاحب. چلے دوسرا افسر کا یہ ہے کہ اگر گھر کی عورت ایسی ہے جی کہ وہ مرد کو روب میں رکھنے کی کوئی ترکیبیں نکالتی ہے, تو اگر ایسی کوئی بیوی یا بچوں کی امی اگر کوئی ایسی ہے نا, وہ اچھی عورت نہیں ہے, اچھی کہ جو اپنے شوہر کو روب میں لینے کی کوشش کرے, بلکہ عورت وہی نیک, وہی اچھی جو اپنے شوہر کے ماتحت رہے, اس کی اطاعت گزار رہے, اس کی فرما بردار رہے, اور اگر شوہر ظلم کرے تو اس پر صبر کرے اور زبان پر شکوہ شکایت نہ لائے, اللہ تعالیٰ سے اجر پر نظر رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے اس کے صبر پر جنت عطا فرمائے, اور اس کا نکاح اللہ کرے کہ اس کا شوہر ایسا نیک ہو کہ دونوں مل کر جنت میں رہیں. پتہ یہ میں عرض کر دوں گا مدنی چلیں گے ناظرین کو کہ رہو اس طرح کہ شوہر زندگی میں تمنا کرے کہ کاش کہ جنت میں تو ہی میری حور بن کے مل جائے. کیا بات ہے.
اور شوہر ایسا کردار ادا کرے کہ بیوی کہے کہ کاش کہ جنت میں بھی مجھے آپ ہی کے ساتھ نکاح نصیب ہو جائے اور ہم دونوں ایک ساتھ جنت میں رہیں۔ اب یہ دونوں ایک دوسرے کو متاثر کرنے میں زندگی نکل جائے گی۔ ایسا کیا تو یہی کہتے چلو یہاں پھنس گیا ہوں وہاں تو تم نہیں ہوگی، تو یہ تو پھنسائے تو خیر اپنے ہاتھوں پھنسائے، کیا چیک کیا تھا؟ ایسا کوئی نیک دیکھ کر تھوڑی شادی کی تھی، اب تو ہو گئی نا سب، اب ہو گئی تو تربیت کرے، رسالے گھر میں لے کے جائے اور مدنی چینل دکھاتا رہے۔ اور سیدھی بات یہ ہے کہ شوہر اپنے کردار سے گھر میں جگہ بنا سکتا ہے، صرف گفتار سے نہیں بنا سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب یہ فلیکسیبلٹی کی مدنی چینل کے ناظرین جو بات ہوئی نا، دیکھیں کتنی خوبصورتی ہے اسلام کی کہ ایک طرف کی نہیں بات ہوئی، دونوں طرف والوں کو سمجھایا گیا کہ شوہر گھر میں کس طرح رہے، یہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے مدنی پھول ملے، اور پھر عورت کے لیے احکام اسلامیہ کیا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ کس طرح رہے۔ یار آپ فریڈم کی بات کر رہے ہیں نا، میں اسلام کا فریڈم آپ کو بتاؤں، اسلام کا گھر کا خوبصورتی بتاؤں اسلام کی۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے، نام میرے ذہن میں لیکن میں قصدن لینا نہیں چاہتا کہ ان کا ہے یا نہیں ہے، مگر واقعہ ہے۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے والد صاحب انتقال کر گئے تھے، تو ماں بیوہ تھی، دروازہ بجا تو وہ دروازے تک گئے، دروازہ کھلا تو ایک مرد تھا سامنے، اس نے کہا کہ میرا یہ نام ہے، میں آپ کی امی جان سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ ماں کا رشتہ لے کر ماں کے لیے، ان کی ماں کے لیے اپنا رشتہ لے کر آئے تھے، مگر وہ بزرگ تھے بہت بڑے عالم۔ وہ گھر میں گئے اور ماں کو کہا کہ فلاں کوئی شخص آیا ہے اور وہ آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہے، آپ نکاح کرنا چاہتی ہیں؟ تو ماں نے کہا بیٹا مجھے نکاح نہیں کرنا۔ وہ دروازے تک گئے، وہ کہا کہ میری امی نکاح نہیں کرنا چاہتی۔ اللہ، ڈائریکٹ منع نہیں کیا؟ نہیں، وہ بھی چلے گئے۔ ہمارے استاد صاحب ہمیں یہ واقعہ سناتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ جو اہل علم طبقہ ہے نا، یہ حقوق کو سمجھتا ہے، کیا بات ہے کہ اس شخص کا یہ حق تھا کہ وہ اپنا نکاح کا پیغام دے، ماں کا یہ حق تھا کہ قبول کرے یا نہ کرے، اور یہ دونوں حقوق کو جانتے ہوئے جا کر ان کو یہ کہہ دے اپنے دروازے پہ کوئی مجھے تیری ماں سے شادی کرنی ہے، اور پھر اس کو بھوت تو رہے کہ تیرا منہ دیکھ۔ لیکن اسلام میں فریڈم ہے، اسلام میں فریڈم آف ایکسپریشن جو کہا جاتا ہے، فریڈم وتھ لمیٹیشن، لمیٹیشن آف شریعت، ایک حدود ہیں، اس کے ساتھ آزادی ہے۔ کسی مفکر نے کہا ہے کہ تم اپنا ہاتھ ہلانے میں آزاد ہو، ہاتھ تمہارا ہے، تم اپنے ہاتھ کو موو کرنے میں، ہلانے میں آزاد ہو، مگر تمہارے ہاتھ کے ہلنے کی آزادی وہاں ختم ہو جاتی ہے یا دوسرے کی ناک شروع ہوتی ہے۔ تو ہر ایک کی ایک لمیٹیشن ہے، اس میں رہے، انشاءاللہ مدینہ ہوتا رہے۔ فریڈم کی جہاں بات ہوئی تو جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دربار میں جو کھڑی ہو گئی تھی عورت، اور ابھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے کسی فیصلے پر بھی انہوں نے کلام کیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ پر جی، تو آپ نے سنا نا اس بات کو، یعنی خلیفۃ المسلمین ہیں، لیکن اگر کوئی کھڑے ہو کر سوال کرتے اسے جواب دیتے۔ اگر آپ جواب پر جواب سنیے، یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو شان ہی کیا تھی، بلکہ اس واقعے سے پہلے میں ایک واقعہ سناتا ہوں تو انشاءاللہ اس میں حسن پیدا ہو جائے گا۔ یعنی آپ اس واقعے جب بھی وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت، محبت اور ادا کی جو بات آپ کر رہے تھے، کہ ایک دفعہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو رہے تھے، دیکھا تو عورتیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہی تھی، ان کی آواز بھی تھوڑی اونچی تھی، اور یہ آقا کی شفقت و محبت کا ایک عالم تھا۔ تو جیسے ہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آئے تو یہ خاموش ہو گئی۔ تو آپ نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ تمہیں حیا نہیں آتی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اس انداز سے بات کری، تو جب میں آیا تو چپ ہو گئی۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہاری شان تو یہ ہے، یہ خلاصہ عرض کر رہا ہوں، تمہاری شان تو یہ کہ تم اس راستے سے گزرتے ہو شیطان وہ راستہ بدل لیتا ہے۔ یہ پہلو فاروق اعظم کا سامنے رہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی یہ کیفیت، ان کا یہ پہلو، اور عورتوں کا وہ خاموش ہو جانا یہ سامنے رہے۔ مگر جب آپ امیر المومنین بنتے نا تو آپ کی جو نرمی تھی نا وہ حلم میں تبدیل ہوئی تھی۔ تو اس وقت مہر کا مسئلہ چلا اور اس کے کوئی اماؤنٹ کو فکس کرنے کی کوئی بات چلی، تو ایک عورت نے اٹھ کر کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کو مقید نہیں کیا اور اس کو محدود نہیں کیا تو آپ کیوں کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا دلیل دو، انہوں نے قرآن کی آیت بیان کر دی، یہ ہو گئے۔ لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمال درجے کی مدنی سوچ دیکھیے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو ایک عورت ایک مرد کی اصلاح کر رہی ہے، اس طرح کا سبحان اللہ خلاصہ میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا
عرض کر رہا ہوں، یہ آپ کی بڑاپن تھا کہ یہ چیزیں تھی. اگر یہ چیزیں ہمارے ماحول میں آ جائے نا، اگر بیوی بھی شوہر کو کوئی بات کام کی بتا دے نا تو قبول کر لے. ایک دوسرے کی اگر ہم بات مانتے رہے گا تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہوتا رہے گا. ورنہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری اداؤں پر سلسلہ لے کر بیٹھے ہی ہیں. ایک ادا مجھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آ رہی ہے. ایک بیان کے ایک تو بیان کی ادا تھی کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بیان فرماتے، واعظ فرماتے تو انگلی سے اشارہ فرماتے. تو جب بھی ہمارے کوئی اسلامی بھائی مبلغین بیان کریں تو بیان کے دوران جیسے یوں ہاتھ ہم ہلاتے نا، یہ نہیں، اگر انگلی سے اشارہ کریں گے نا اور نیت کریں گے میں سنت پر عمل کر رہا ہوں، تو انشاءاللہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ادا کو ادا کرنے کی برکت نصیب ہے انگلی سے انشاءاللہ. ایک یہ ہو گئی. دوسرا، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی کو کوئی مطلب یہ ایک انداز محدثین نے نقل کیا ہے کہ مختلف انداز ہے. جب کوئی ایسی تعجب کی بات ہوتی تو ران پر ہاتھ شریف مان کے دینا، پھر انگلی کے اشاروں سے بات سمجھانا کہ ہم یوں ہوں گے، ہم یوں ہوں گے، تو انگلی کے اشاروں سے بات سمجھانا. کبھی ہتھیلی کو یوں کر کے بات سمجھانا، کبھی ہتھیلی کو یوں کر کے بات سمجھانا، کبھی ہتھیلی پر بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر اپنے دائیں ہاتھ کا انگوٹھا دے کر کوئی بات ترکیب. تو یہ مختلف ادائیں ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی. اگر پڑھ لیں گے، سمجھ لیں گے، سیکھ لیں گے، کریں گے تو مزے کو مزہ آتا رہے. کیا بات ہے، کیا بات. ایک شعر سنوں گا نعت خان سے، پھر پہلے ہم آپ سے ایک شعر سنیں گے. اب پھول جیسے آقا، بلکہ پھولوں کی تو کوئی مثال ہی نہیں نبی پاک کے سامنے. کوئی ایسا شعر سنائیے، کچھ آزمائش بھی تو ہونی چاہیے جس میں پھول لفظ آتا ہو. میں آزمائش کے قابل نہیں ہوں. نہیں ایسا چلے ویسے ہی سنا دیں. پھول پیارے آقا کی پیاری پیاری اداؤں کا تذکرہ ہے، تو کوئی ایسا شعر سنا دیجئے جس میں پھول آتا ہو. طرز میں سنانا ہے سب. ہم انشاءاللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہو بار گراں سے نہ خجل دوش عزیزاں، ہو بار گناہ سے نہ خجل دوش عزیزاں، للہ میری ناش ہو اے جان چمن پھول، للہ میری ناش ہو اے جان چمن پھول، لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول. اتنا مشکل شعر پڑھ دیا ہے سب آپ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. اس کا معنی بھی بتائیں. اصل میں شعر میں اعلیٰ حضرت کا بھی ذکر ہے. واہ واہ واہ. ذکر رضا بھی ہے، سبحان اللہ. اور قبر و آخرت کا بھی ذکر ہے، احساس بھی ہے، احتساب بھی ہے، اکاؤنٹیبلٹی بھی ہے، دعا بھی ہے، التجا بھی ہے. بہت کچھ ہے شعر کے اندر، کہ تمنا بھی ہے، اعلیٰ حضرت کی عاجزی اور انکساری بھی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ ہو یعنی اعلیٰ حضرت کی انکساری ہے، ہم اپنے اوپر لیتے رہیں کہ میں گناہوں کا بوجھ لادے ہوئے ہوں. کہیں ایسا نہ ہو کہ انہی گناہوں کے بوجھ تلے بوجھ اٹھائے میرا انتقال ہو جائے، اور جب میرے جنازے کو میرے عزیز اٹھائیں تو میرے گناہوں کے بوجھ سے ان کے کندھوں میں درد نہ ہو جائے، ان کے کندھوں میں تکلیف نہ ہو جائے. ہو بار گناہ سے نہ خجل دوش عزیزاں. میرے عزیزوں کے جو کندھے ہیں، دوش ہیں، یہ میرے گناہ کے بوجھ سے خجل نہ ہو جائیں، ان کو تکلیف نہ ہو. آقا للہ میری نعش ہو، مرنے کے بعد ایسا کر دو کہ وہ پھول کی طرح ہو جائے، ہلکی پھلکی ہو جائے، کہ تنکا بھی ہمارے تو
ہلائے نہیں ہلتا دل کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا دل کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا تم چاہو تو جائے ابھی کوہ میہن پھول تم چاہو تو جائے ابھی کوہ میہن پھول تو بارے گناہ سے نہ خجل دوش عزیزاں ہو بار گناہ سے نہ خجل دوش اور میری تو یہ تمنا ہے کہ میرا جب جنازہ اٹھے تو پیر کے کندھے پر اٹھے، تو ایک کاش ان کے کندھوں پر بھی بوجھ نہ پڑے۔ آمین آمین۔ ہو بار گناہ سے نہ خجل دوش عزیزاں ہو بار گناہ سے نہ خجل دوش عزیزاں ہو بار گناہ سے نہ خجل دوش عزیزاں للہ میری ناش کرے جا میں چمن پھول للہ میری ناش کرے جا میں چمن پھول صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ کیا بات رضا اس چمنی سارے کرم کی کیا بات رضا اس چمنی سارے کرم کی کیا بات رضا اس چمنی سارے کرم کی دہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول اعلیٰ حضرت کی شاعری کا حسن دیکھیے، زہرا کہتے کلی کو ہے، زہرتن، زہرتن عربی ہے اور اس کی اردو کلی ہے، یہی ہے نا؟ لیکن اعلیٰ حضرت نے زہرا ہے کلی، یہ تفسیر ہے، جیسے مدنی مدینے والے ہی مدنی ہیں، تو مدنی مدینے والے، تو زہرا ہے کلی جس میں اعلیٰ حضرت کی یہ تحسین کلام ہے، کلام کا حسن ہے کہ ایک لفظ دوسرے لفظ کی ہی تفسیر بیان کر رہا ہوتا ہے۔ تو زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، یہ شعر سنا کہ صحابہ کرام کا بھی ذکر ہوا، یقیناً اہل بیت بھی صحابہ ہی میں ہیں، تو ایک مجموعی طور پر ذکر ہو گیا۔ میں اگر اجازت ہو تو اب جو شعر مجھے سننا تھا وہ سن لوں۔ وہ تیرے خلق و حق نے تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، تیری خلق
अदा की कसम, कोई तुझसा हुआ है ना होगा शाह तेरे खालिक हुस्न अदा की कसम। वो खुदा ने मर्तबा तुझको दिया, ना किसी को मिले ना किसी को मिला, ना किसी को मिले ना किसी को मिला, के कलाम मजीद ने खाई शाह, के कलाम मजीद ने खाई शाह, तेरे शहरों कलाम बका की कसम, के कलाम मजीद ने खाई शाह, तेरे शहरों कलाम बका की कसम। रातें भी मदीने की, रातें भी मदीने की, बातें भी मदीने की, बातें भी मदीने की। जीने में ये जीना है, क्या बात है जीने की, जीने में ये जीना है, क्या बात है जीने